جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی حدیث پاک سنائیں گے جس میں اللہ تعالی نے 4 انسانوں پر لعنت کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 5009، حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک انسان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ سے سرگوشیاں کیا کرتے تھے، آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیے، یعنی راز کی باتیں جو آپ سے کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوئے اور فرمانے لگے، ہمارے نبی نے کوئی مجھے راز کی بات ایسی نہ بتائی جو مجھ سے بتائی ہو اور لوگوں سے چھپائی ہو، جو مجھے بتایا وہی سب کو بتایا ہے۔ البتہ 4 باتیں آپ نے مجھے ارشاد فرمائی ہیں۔ کہنے لگے، اے امیر المومنین، وہ 4 باتیں کون سی ہمیں بتائیے؟ حضرت علی فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ 4 باتیں یہ ہیں جو مجھے بتائی ہیں۔ نمبر 1، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی کی لعنت ہو اس انسان پر جو اپنے والد پر لعنت کرے، اور اللہ تعالی کی لعنت ہو اس انسان پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے، اور اللہ تعالی کی لعنت ہو اس انسان پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے، اور اللہ تعالی کی لعنت ہو اس انسان پر جو زمین کی مینڈ یعنی حد بندی کو مٹا دے۔ یہ 4 انسان ایسے ہیں جن پر اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 1، والدین کو لعنت کرنے والا۔ والدین کا ادب کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہر انسان پر فرض ہے۔ جو انسان انہیں ملامت کرتا ہے، لعنت کرتا ہے، تو گویا وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ والدین کو لعنت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ نمبر 2، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا، یعنی جانور کو ذبح کرتے وقت تقرب الی اللہ مقصود نہ ہو بلکہ تقرب الی غیر مقصود ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کی تعظیم کے لیے اگر جانور ذبح کیا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ ہر کام میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ نمبر 3، وہ انسان جو کہ بدعتی کو پناہ دے، یعنی کوئی انسان گمراہی پھیلا رہا ہے، بدعتیں پھیلا رہا ہے، شریعت مصطفیٰ کے خلاف بکواس کر رہا ہے، اور آپ اس کو پناہ دے رہے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور دین میں فساد پیدا کرنا ہے۔ نمبر 4، زمین کی حد بندی، مینڈ جسے ہمارے یہاں ڈول کہتے ہیں، اسے توڑ دینا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، زمین میں پیداوار کھیت کے اندر ہوتی ڈول میں نہیں، لوگ ڈولوں کو کاٹنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ مینڈ کاٹنا یہ بھی حرام ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 268، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو انسان کسی کا مال غصب کرتا ہے، کسی کا مال چھیننا چاہتا ہے، اگر ان دونوں میں لڑائی ہو جائے تو جو چھیننا چاہ رہا تھا اگر وہ قتل ہو گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اور جس انسان کا مال چھیننا چاہ رہا تھا اگر وہ قتل ہو گیا تو شہادت کا درجہ پائے گا، اسے شہید کہا جائے گا۔ آپ دیکھیے ڈول کو توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان اگر مر جائے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ پتہ چلا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی انسان کسی کی ایک بالشت زمین اگر قبضہ کر لیتا ہے، دبا لیتا ہے، تو بروز قیامت 7 زمین کے طبقات اٹھا کر اس کے سر پر رکھے جائیں گے
کہ اب اسے لے کر چلو اور انسان لے کر نہ چل سکے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ دنیا ہمارے لیے 4 دن کی زندگی ہے، یہاں ہمیں جو کچھ اللہ تعالی نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے اسی پر صبر کرنا چاہیے، اسی پر قناعت کرنی چاہیے، دوسروں کے مال پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔